الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ لوگ راہ راست سے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو کبھی بھی کامیابی والا راستہ عطا نہیں فرماتا۔ آج ہماری سورہ صف کی آیہ مبارکہ نمبر 5 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ اذ کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مخاطب فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد فرمائیے۔ اذ جو ہے، تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک میں لفظ اذ بمعنی اذکر استعمال ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ تو اس سے مراد یہ ہے، تمام مفسرین نے یہ وضاحت فرمائی اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں سے پہلے اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی تھی، اور آپ کو حیات طیبہ بھی عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس نبوت اس وقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں لفظ اذ نہ فرماتا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ظاہر ہے کسی کو بات یاد تبھی کروائی جاتی ہے جب اس واقعے پر وہ موجود ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اس واقعے میں موجود ہی نہ ہو تو اسے کیا پتا؟ ایک بات ایسا ایک واقعہ ہے، وہاں میں موجود ہی نہیں ہوں، تو کوئی آپ مجھے سے یہ کہیں کہ جی آپ کو مفتی صاحب یاد ہے فلاں وہ واقعہ، تو میں کہوں گا جی میں تو وہاں تھا ہی نہیں، یا اس بات کے وقت تو میں وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو مجھے کیا ہے اس بات کا علم۔ لیکن اگر اس جگہ پر جب وہ واقعہ ہوا، جب وہ بات ہوئی اور میں وہاں موجود ہوں گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہی ہم نے بات کی تھی۔ تو یہاں اللہ کا یہ فرمانا، ظاہر ہے اللہ کا کلام نعوذ باللہ ایسے تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دے اور وہ بات ہونا، ایسا تو ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس وقت بھی نبوت سے نواز دیا تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے اس لفظ اس سے ثابت ہے، اور مفسرین نے ثابت کیا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک بھی مفسرین لائے ہیں اسی آیت کی وضاحت میں کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، اس موقف کے ثبوت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے ابھی گارے میں گوندے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے پہلے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو۔ اب جو یہ بنی اسرائیل تھے نا جی، موسیٰ علیہ السلام کی امتی جو تھے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل اپنے نبیوں کے انہوں نے بہت تنگ کیا،
قرآن پاک میں اس کی پیچھے وضاحت گزر آئی ہے، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ القصص میں بھی اس کی وضاحت تفصیلی درس ہو چکا ہوا ہے پیچھے، میں اشارہ کر دیتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ کئی بنی اسرائیل کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو شہید کر دیا تھا، یہ اتنے ظالم تھے۔ تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو طریقوں کے ساتھ تنگ کیا، ایک ان کی ذات پر اور دوسرا دین کے اعتبار سے۔ نعوذ باللہ، ایک تو ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ لگایا نعوذ باللہ کہ ایک عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول پر یہ الزام لگا دی۔ ایک تو یہ اتنا بڑا ظلم اور جرم کیا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام دھر دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو شہید کیا۔ اتنا بڑا الزام یہ لگا دیا۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا الزام دونوں، ایک قتل کا اور ایک زنا کا، اتنے بڑے الزام لگا دینا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ تکلیف میں قبول کرتا ہوں، کیوں کہ یہ مجھے ذاتی طور پر نہیں دی جا رہی، یہ لوگ مجھے اس لیے یہ الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی برات ظاہر بھی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ظاہر ہے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ تو پاک ہوتا ہے، اور اس قوم کو پھر سزا دی گئی۔ اور دینی اعتبار سے کیا تنگ کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں یہ پیچھے درس گزر چکا ہے، وہاں بھی اس کی وضاحت میں نے کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز بھی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اب یہ انہوں نے بات کر دی، ہم جی آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں وہ اللہ دکھائیں کدھر ہے؟ اب وہ اللہ جس کو موسیٰ علیہ السلام بھی نہ دیکھ سکے، کیا ان کی امت انہیں دیکھنے کے قابل ہے؟ کیا وہ اس لائق ہیں؟ کسی کے پاس ایسی نگاہ ہے؟ کسی کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کو ظاہر باہر دیکھے؟ اللہ کا جو نور ہے، اللہ کی ذات کی جو نورانیت ہے اور اس کا جو جمال ہے اور اس کا جو جلال ہے، کائنات میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کی ذات کو اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ سکتی، صرف نگاہ مصطفیٰ نے اس کو برداشت کیا، اس کے علاوہ کسی اور نگاہ میں یہ ہمت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول جلیل القدر اللہ کے نبی، وہ تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے تھے، ایک تجلی بھی برداشت نہ کر پائے، اور قرآن فرماتا ہے آپ بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ تو کہاں یہ بنی اسرائیل اور کہاں موسیٰ علیہ السلام، ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، ایک تو یہ تکلیف انہوں نے دی، اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ، لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب آپ نے ہمارے لیے دسترخوان اتارا ہے تو ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جناب کئی قسم کے کھانے اتروائے ہیں آسمان سے۔ اچھا یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ جناب نہ شکرے، کھانا خود بھی نہیں بناتے، آسمان سے تیار شدہ کھانا آتا ہے، آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا ہے، بنا بنایا کھانا ان کے لیے آ رہا ہے، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لن نصبر علی طعام واحد، قرآن کی آیت ہے، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے اللہ سے کہیں کہ ایک اور دسترخوان اتارے، ایک میٹھا دسترخوان ہو اور ایک نمکین ہو۔ پھر ان کے لیے اللہ نے من و سلوہ وہی اتارا کہ ایک میٹھا دسترخوان ہوتا تھا، ایک نمکین، اور دوسرا چٹپٹا ان کے لیے کھانے نازل ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو اس انداز میں قبول نہ کیا۔ تیسری ایک انہوں نے بڑی ظالم بات کی، اور وہ یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام،
جیسے یہ باقی بت پرست لوگ ہیں ان کے خدا بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس طرح کریں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، لیکن جیسے ان کے خدا اور ہیں اس طرح کے ہمارے بھی کوئی اور خدا ہمیں بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ظالموں، میں انہی خداؤں کی نفی کرنے کے لیے تو آیا ہوں، اللہ نے مجھے اسی لیے تو بھیجا ہے کہ میں یہ اعلان کروں لا الہ الا اللہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، معبود اگر ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو یہ وہ تکالیف تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، لیکن ان تکالیف کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلسل اللہ کے دین کی صدا لگاتے رہے، اللہ کا پیغام بلند کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آواز اور اللہ تعالیٰ کی صدا لگاتے رہے مسلسل مصائب و آلام کے باوجود۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فرمایا جب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ ٹیڑے ہو گئے اور بدنیت ہو گئے، تو پھر ایک وقت ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، جب یہ حد سے بھی گزر گئے أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا اور برائی کر دی، پھر یہ ان کے دل بھی ایسے ہی ہو گئے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے انسان کا دل کبھی ٹیڑھا نہ ہو، وہ دل جو ہے وہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس پر حق کی آواز اثر ہی نہ کرے۔ جب کبھی انسان پہ خدا نخواستہ ایسا لمحہ آ جائے کہ اس پر حق کی آواز اثر نہ کرے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اللہ کے حضور وہ گڑ گڑا کے اپنے دل کو دھوئے کہ اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے۔ اور جب انسان پر حق کا اثر ہو اور وہ حق کو قبول کرے تو اسے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو زنگ سے محفوظ فرما لیا۔ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھر ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ پھر مجرم اور فاسق قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ فاسقوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔